close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. اس واقعے کو چونکا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مرگھٹ سے ہماری واپسی کس وقت ہوئی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ رات بے حد ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ سر شام ہی طوفانی ہواؤں نے پورے شہر پر یلغار کر رکھی تھی۔ سیاہ بادلوں نے آسمان پر قبضہ جما لیا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج نے ہر سمت قیامت برپا کر رکھی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس روز دفتر سے لوٹتے ہی میں فلیٹ میں بند ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دنوں میرا قیام اپنے وطن اور والدین سے دور تھا اور میں دونوں وقت ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا۔ رہنے کے لیے مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا فلیٹ کم کرائے پر مل گیا تھا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دفتر سے واپس آ کر کچھ دیر آرام کرنا، پھر ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا میرے روزمرہ کا معمول تھا۔ لیکن جس رات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس رات موسم کے تیور خراب دیکھ کر مجھے فلیٹ سے باہر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ چنانچہ میں فلیٹ پر ہی اپنے ہاتھوں سے چائے تیار کر کے پی اور وقت گزارنے کی خاطر ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کھڑکیوں کے پردے میں نے برابر کر دیے تھے تاکہ کم از کم بجلی کی تیز چمک سے محفوظ رہ سکوں۔ ابھی مجھے رسالے کے مطالعے میں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر سے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں گرج اور چمک کے شور و غل کے باعث آواز نہ پہچان سکا۔ بہرحال رسالہ بند کر کے جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ قبل اس کے میں دروازے تک پہنچتا، آواز دینے والے نے دروازے کو باقاعدہ پیٹنا شروع کر دیا۔ قدرتی طور پر مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہی رہوں اور آنے والے کو کچھ دیر تک بند دروازے کے ساتھ برسرے پیکار رہنے دوں، مگر اچانک مجھے اپنے دوست رام دیال کا خیال آ گیا۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ میری خیریت دریافت کرنے کی غرض سے آیا ہو، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرا خیال غلط ثابت نہیں ہوا، باہر رام دیال ہی موجود تھا، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ رام دیال کے چہرے پر بوکھلاہٹ طاری تھی۔ سر کے بال جنہیں وہ بڑی نفاست سے بنانے کا قائل تھا، خردرو جھاڑیوں کی طرح بکھرے بکھرے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں سے بے پناہ اداسی جھلک رہی تھی۔ خیریت؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ ہاں، رام دیال کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ماتا جی کا دیہانت ہو گیا ہے۔ نہیں، رام دیال کے منہ سے اس کی ماں کے انتقال کی خبر سن کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیک خاتون جو کل تک بھلی چنگی تھیں، اتنی جلدی دائل اجل کو لبیک کہے گی۔ چند ثانیے تک میں سکتے کی کیفیت سے دو چار رہا، پھر جلدی سے میں نے کپڑے تبدیل کیے، فلیٹ کو تالا لگایا اور رام دیال کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ میں بدستور یہی سوچ رہا تھا کہ رام دیال کی والدہ اچانک کیسے مر گئیں، جبکہ انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی اور جہاں تک میرے علم میں ہے انہیں کوئی ایسا غم یا فکر بھی نہیں تھی جسے موت کا باعث سمجھا جا سکتا۔ مجھے اس خبر سے شدید دھچکا لگا۔ ایک تو اس کے لیے مرنے والی میرے عزیز دوست کی والدہ تھی، دوسرا یہ کہ وہ مجھ سے بھی بے حد محبت کرتی تھی۔ جب بھی میں مرحومہ کے گھر جاتا وہ بڑے پیار سے پیش آتی اور دل کھول کر میری آؤ بھگت کرتی۔ مرحومہ نے متعدد بار مجھ سے اصرار کیا کہ فلیٹ کی رہائش ترک کر کے ان کے ہاں منتقل ہو جاؤں، لیکن میں اس پر کبھی بھی آمادہ نہ ہوا، جس کی خاص وجہ یہ تھی کہ میں مسلمان تھا اور وہ ہندو۔
رام دیال کے گھر پر قیام کرنے کی صورت میں مجھے اخلاقاً گائے وغیرہ کے گوشت سے بھی پرہیز کرنا پڑتا، جبکہ گائے کا گوشت میری مغروب ترین غذا تھی۔ چنانچہ جب رام دیال یا اس کی ماں مجھے اپنے گھر رہنے کو کہتے، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے واپس لوٹ آتا، لیکن میرے کسی عذر سے ہمارے تعلقات میں کبھی فرق نہیں آیا۔ رام دیال کا طرز عمل میرے ساتھ ہمیشہ بہت دوستانہ اور مخلصانہ رہا۔ اس کی ماں مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ ان ماں بیٹوں کے کسی بھی طرز عمل سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن ایک بات جو میں نے رام دیال کی ماں کے سلسلے میں خاص طور پر محسوس کی، وہ ان کی پراسرار شخصیت تھی۔ گو کہ وہ ہر طریقے سے آسودہ حال تھی، اور رہن سہن سے بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انہیں کوئی بھی مالی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں نے مرحومہ کو ہمیشہ عجیب پراسرار حالتوں میں دیکھا، آئے دن برت روزہ رکھنا اور نئے نئے چلے کھینچنا، آدھی راتوں کو مرگٹ جانا اور وہاں بیٹھ کر جاپ کرتے رہنا، اور ہٹے کٹے پنڈتوں اور پجاریوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا اور راز و نیاز کرنا۔ یہ تمام باتیں میرے نزدیک ناقابل فہم تھی، لیکن میں نے رام دیال یا اس کی ماں کے اس مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کی، اور مجھے اس کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کہ ان کے نجی معاملات میں دخل اندازی دوں۔ ایک روز مرحومہ نے میرے ساتھ بھی کچھ عجیب اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کی تھی، جن کا تذکرہ میں اپنی حیرت انگیز کہانی شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں۔ اس روز میں رام دیال سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ میں یوں ہی کچھ دیر کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تاکہ رام دیال کی ماں کو سلام کر لوں، جو ملازم کے بیان کے مطابق چند پنڈتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اس وقت ان کے کمرے کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے زیادہ دیر تک ان کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ پنڈتوں کو رخصت کر کے سیدھی میرے پاس چلی آئی۔ میں نے انہیں آتا دیکھا تو اٹھ کر بڑے ادب سے سلام کیا، جس کا جواب حسب دستور شفقت بڑی مسکراہٹ سے ملا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک گھریلو باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک رام دیال کی والدہ نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، جمیل بیٹے، میں اکثر سوچتی ہوں کہ بھلا 125 روپے ماہوار کی تنخواہ میں تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہوگی؟ بس ماتا جی، کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتی ہے، میں نے کنات کے انداز میں جواب دیا۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ۔ اگر آپ کی دعائیں شامل رہیں تو ضرور بن جاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمیل بیٹے، رام دیال کی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بڑی رازداری سے بولی، منش جب تک تلک ہاتھ پاؤں نہ مارے بھگوان بھی اس کی سہایتا نہیں کرتا۔ اگر تم میری مانو تو کوئی ایسا راستہ اختیار کرو جس سے آشائیں جلد پوری ہو جائیں۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا سکتی ہیں؟ میں نے ارزردہ مذاق پوچھا۔ ہاں، مرحومہ نے مختصر جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کچھ اور قریب آ گئیں اور دبی زبان میں بولی، میں تمہیں ایسا منتر بتا سکتی ہوں جس کے پڑھنے سے تم کچھ ہی دنوں میں مالدار آدمی بن سکتے ہو۔ رام دیال کی ماں کے منہ سے منتر کا لفظ سن کر میں حیرت زدہ ہوا، لیکن اس سے بیشتر میں ان کی بات کا کوئی جواب دیتا۔ انہوں نے دوبارہ کہا، میں نے تمہارے لیے آج ہی ایک پجاری سے بات کی ہے۔ پجاری کا کہنا ہے کہ تم اگر دھیان لگا کر ایک منتر یاد کر لو تو اپنی تمام کھٹنائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو اور تھوڑے ہی سمے میں مالدار آدمی بن جاؤ گے۔ ممکن ہے کہ آپ اور پجاری دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن میں تعویذ گنڈوں اور عمل رمل پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ میں نے رام دیال کی ماں کو ٹالنا چاہا۔ اگر قدرت کو منظور ہے
तो सब कुछ हो जाएगा, वरना इन बातों से कुछ हासिल नहीं। ऐसे शब्द ज़बान मुंह से मत निकालो बेटे, वो तेजी से बोली। तुम अभी जंतर मंतर और देवी देवताओं की शक्ति से वाकिफ नहीं हो, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हो। जाहिर है इस सिलसिले में कोई बहस व मुबाहसा बेसूद था, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत ज़रूर थी कि रामदयाल की माँ मुझसे इस किस्म की बातें क्यों कर रही है। अगर वाकई कोई मंत्र कुछ दिनों में मुझे मालदार बना सकता था तो उन्होंने वो जाप खुद क्यों नहीं किया, और अगर इस वजीफे के लिए ज़रूरी था कि उसे कोई मर्द ही पड़े तो खुद उनका लड़का रामदयाल मौजूद था। मैं अभी इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि रामदयाल की माँ ने मुझे दोबारा आमादा करने के लिए कहा। मैंने जिस पुजारी से तुम्हारे लिए बात की थी उसका कहना है कि तुम दूसरों के मुकाबले में इनका को ज़्यादा आसानी से अपने कब्ज़े में कर सकते हो। ये इनका किसका नाम है? मैंने तअज्जुब से पूछा। मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम पहले सच्चे दिल से इस मंत्र को याद करने और पढ़ने का वचन दो और अपनी पोतर किताब की सौगंध खाओ कि तुम इनका के बारे में किसी और को कुछ नहीं बताओगे। मुझे अफसोस है माता जी कि मैं किसी मंत्र वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने इस बार बड़ी साफ गोई से इनकार कर दिया और फिर उनका दिल रखने के लिए कहा, जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिल जाता है। ज़्यादा की हवस करना मेरे असूल के ख़िलाफ़ है। तुम्हारी मर्ज़ी। रामदयाल की माँ ने रूखे सूखे लहजे में जवाब दिया और उठकर अपने सोफ़े पर चली गईं। मैं महसूस कर रहा था कि उन्हें मेरा जवाब गरां गुजरा है। उसका अंदाज़ा मुझे उनके चेहरे के बदलते हुए तासरात से भी हो गया। इसके अलावा मैं ये भी देख रहा था कि इनकार के बाद वो मुझसे उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थीं। चुनाचा मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरा और उठकर चला आया। इस वाक़े के बाद 3-4 रोज़ तक रामदयाल की तरफ नहीं गया। जो बातें रामदयाल की वालदा ने मुझसे की थी उन बातों ने मुझे उनकी तरफ से और मशकूक कर दिया। 1-2 बार रास्ते में इत्तफाकन रामदयाल से टकराव हो गया। उसने मेरे घर ना आने की वजह दरियाफ़त की तो मैं ख्वामख्वाह की मसरूफियात का बहाना बनाकर टाल गया। लेकिन 4 रोज़ बाद रामदयाल एक दिन मुझे मेरे फ्लैट से पकड़कर ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मुझे खदशा था कि उसकी माँ अभी तक मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन ऐसी कोई बात पेश नहीं आई। राम की माँ ने अपने साबका रवैये के मुताबिक बड़ी शफ़क़त बड़ी मुस्कुराहट से मेरे सलाम का जवाब दिया और हस्बे साबक मेरी आओ भगत शुरू कर दी। रामदयाल की गैर मौजूदगी में भी उन्होंने ना तो मुझसे 4 रोज़ तक गायब रहने का सबब दरियाफ़त किया, ना ही इनका का कोई तज़किरा निकाला। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो बात जो हमारे दरमियान किसी कदर नाचाकी का सबब बनी अज खुद रफ़ा दफ़ा हो गई। चुनाचा फिर रामदयाल के यहाँ पहले की तरह आना शुरू कर दिया। अब मैं फिर इस भयानक रात की तरफ आता हूँ जिस रात रामदयाल ने मुझे अचानक अपनी माँ की मौत की खबर सुनाई और मैं दंग रह गया। बहरहाल जब मैं रामदयाल के साथ उसके घर पहुँचा तो वहाँ रोटना पीटना मचा हुआ था। कुंबे के अलावा पास पड़ोस वाले भी जमा थे। मैं एक खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देखता रहा। रामदयाल के एक अजीज़ ने मशवरा दिया कि इस भयानक रात में अर्थी उठाने की बजाय अगर सुबह इसका बंदोबस्त किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन दूसरे अफराद ने इस मशवरे को कबूल ना किया और इसी वक्त अर्थी उठाने पर जोर दिया। चुनाचा जल्दी जल्दी तमाम ज़रूरी रसूम पूरी की गई और हम लोग मरघट की तरफ चल दिए। किसी हिंदू की मौत में शरीक होने का ये मेरा पहला तजर्बा था। मुझे मौत और ज़िंदगी के खौफनाक खेलों से वैसे भी हमेशा से उलझन होती थी। चुनाचा मैंने यही कोशिश की कि किसी तरह रामदयाल की नज़रें बचें तो मैं वापस चला जाऊं, लेकिन रामदयाल तो जैसे मेरे दिल की बात ताड़ गया। वो मुझसे चिमट कर रह गया।
गर्ज मुझे मजबूरन उसके साथ मरगढ़ तक जाना पड़ा, जहां चिता पहले ही से तैयार थी। मैंने लकड़ियों के 10 अंबार पर नजर डाली तो मुझे बेहद खौफ महसूस हुआ। मौसम के बिगड़े हुए तेवर हर लम्हे खतरनाक होते जा रहे थे और मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि अल्लाह करे मूसलाधार बारिश हो जाए ताकि रामदयाल की माँ के जिस्म को आग के शोलों में जलता हुआ ना देख पाऊं। मगर बिजली की चमक और बादलों की घन गर्ज के बावजूद बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। मुझे मजबूरन वो सब कुछ देखना पड़ा जिसका तसव्वुर आज भी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर देता है। मरगढ़ पहुंचकर आरती के साथ आने वाले पुजारियों ने पुरसोज आवाज में भजन गाना शुरू कर दिया। दूसरे अफराद लाश के क्रियाक्रम में मसरूफ हो गए। सबसे पहले लाश को लकड़ियों के अंबार पर रखा गया, फिर उस पर घी का पूरा कनस्तर उलट दिया गया। बाद अज़ां जब लकड़ियों के अंबार पर मट्टी का तेल छिड़का जाने लगा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रामदयाल ने अगर मेरा हाथ ना थाम रखा होता तो मैं यकीनन वहां से भाग खड़ा होता। मुझे मजबूरन इन रसूम के होलनाक इख्तिताम तक वहां रुकना पड़ा। चिता की भड़कती हुई आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। पुजारियों ने भी भजन के बोल हलक फाड़ फाड़ कर गाने शुरू कर दिए। फिजा में हर सिमत मट्टी के तेल की बदबू और गोश्त चलने की जरांद फैली हुई थी। मेरी नज़र अब रामदयाल की माँ की मजबूर बेबस लाश पर जम कर रह गई जो शोलों के दरमियान घिरी थी। अचानक मैंने लाश को अकड़ कर उठते देखा तो मेरे हलक से चीख निकल गई। मेरे पास बचाव की एक ही सूरत थी कि मैं सख्ती से आंखें बंद कर लूं। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया और उस वक्त तक आंखें नहीं खोली जब तक भजन की आवाज़ बंद नहीं हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो लकड़ियों का अंबार दहकते हुए अंगारों में बदल चुका था और रामदयाल की माँ की हड्डियां तक गालबन जल भुनकर राख हो चुकी थी। मरगढ़ से वापसी पर मुझे रामदयाल के घर जाना पड़ा। फिर मुश्किल छुटकारा हासिल करके मैं अपने फ्लैट पहुंचा। थकन के मारे मेरा एक एक जोड़ फोड़े की तरह दुख रहा था। मरगढ़ का खौफनाक मंजर अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। फ्लैट को अंदर से बंद करके मैंने जूते उतारे, फिर रोशनी गुल की और ऐसा बेसुध होकर पलंग पर गिरा कि सुबह तक मुझे कुछ होश ना रहा। सुबह मेरी आंख 8 बजे खुली तो मुझे ठीक 9 बजे दफ्तर पहुंचना था। चुनाचा मैं जल्दी से उठा, मुंह पर पानी के छींटे मारे और जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया। नीचे आकर करीबी होटल में उल्टा सीधा नाश्ता किया और ऑफिस की तरफ चल दिया। लंबे लदमे कदम बढ़ाता मैं बड़े चौक की एक फुटपाथ से गुजर रहा था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे सर पर आन गिरी हो। वो यकीनन कोई हल्की फुल्की चीज़ ही थी, कोई मुड़ा तुड़ा कागज़ या फिर रद्दी कपड़े का कोई टुकड़ा। दूसरी सूरत में यकीनन शदीद चोट लगी होती। बहरहाल मैंने गुस्से से सर उठाकर रिहायशी कालीनों की तरफ देखा, लेकिन वहां इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। मैंने सर झटक कर दोबारा चलना शुरू किया, लेकिन अभी मैं थोड़ा ही दूर गया था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर नकीले पंजों वाला कोई जानवर रेंग रहा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर उस अनदेखी मुसीबत को पकड़ना चाहा, लेकिन वहां कुछ भी ना था। 2-3 बार मैंने सर को जोर जोर से झटका भी, लेकिन बेसूद। मैं दोबारा कदम उठाने लगा। कुछ ही दूर गया था कि फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा जानवर अपने पंजे मेरे सर की जिल्द में चुभो रहा हो। एक बार फिर मैंने झल्लाकर अपने हाथ बालों में घुमाया, लेकिन कोई चीज़ मेरे हाथ ना आ सकी, मगर पंजों की चुभन बेदस्तूर महसूस हो रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नन्हे नन्हे कदमों से मेरे सर के ऊपर चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे सर पर क़याम कर चुका है, कोई छोटी सी शय।
میں نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ مجھے اس کے جسم کی ایک ایک حرکت اور لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلد ہی اس کے نشیب و فراز سے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک نازک اندام لڑکی ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں عجب کشمکش سے دو چار تھا۔ یہ میرا وہم ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میں حیران و ششدر تھا۔ میں واقعی سڑک پر چل رہا تھا اور یہ نہ خواب تھا اور نہ وہم۔ میرے سر پر کوئی موجود تھا۔ اب وہ لڑکی میرے سر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ یقیناً ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میرے سر پر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں پھیلا کر آرام کر سکے؟ پھر وہ کیا شے تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا؟ میں بری طرح نروس ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ اپنے سارے بال نوچ کھسوٹ کر پھینک دوں، لیکن پھر بڑی سڑک پر اگر میں نے ایسی کوئی حرکت شروع کی تو راہگیر یقیناً مجھے پاگل سمجھتے اور میں بیٹھے بٹھائے تماشا بن جاتا۔ چند لمحے میں ساکت کھڑا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر جھلا کر دوبارہ قدم بڑھانے لگا۔ وہ شے جو میرے سر پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میں نے جلد میں ہونے والی ہلکی پھلکی چبھن کو اپنا وہن سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن یہ کوشش بھی رائے گاں گئی۔ بھلا میں اپنے شعور اور احساس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا جو مجھے رہ رہ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک حور شمائل نازک اندام اور حسین و جمیل لڑکی محو خواب ہے۔ خیر ہوگا کچھ، میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور جلدی جلدی قدم بڑھاتا دفتر پہنچ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے حاضری لگائی اور اپنا کام شروع کرنے کی غرض سے جیب سے قلم نکال کر کھولا ہی تھا کہ میرے ایک دوسرے ساتھی نے، جو پاس کے کمرے میں سے برآمد ہوا، مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا، جمیل کب آئے تم؟ بس ابھی آ کر بیٹھا ہی ہوں۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، زبردستی اس لیے کہ میرے ذہن ابھی تک اس پرسرار شے میں الجھا ہوا تھا جو میرے سر پر موجود تھی، جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا نہ چھو سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ حاضری تو نہیں لگائی تم نے؟ لگا چکا ہوں۔ کیوں؟ یہ برا ہوا، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ اگر تم نے رجسٹر پر دستخط نہ کیے ہوتے تو میں تم کو یہی مشورہ دیتا کہ چپ چاپ چھٹی کی درخواست دے کر واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ صاحب 1 گھنٹے سے تم کو برابر پوچھ رہا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے۔ شاید گھر سے لڑ کر آیا ہے، صبح سے آفت مچائی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں بے پرواہی سے بولا۔ میں تو اپنے وقت پر پہنچا ہوں۔ وقت پر؟ میرے ساتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کہاں پینی تو شروع نہیں کر دی تم نے؟ اس وقت پورے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہاں بدستور 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ظاہر ہے میری گھڑی بند ہو گئی تھی۔ دستی گھڑی سے نظر ہٹا کر میں نے آفس کلاک پر نظر ڈالی تو خفیف سا کھڑا ہو کر رہ گیا۔ وہاں ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ کیا صاحب کو مجھ سے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے؟ میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ تم خود جا کر پوچھ لو، صاحب کا حکم ہے کہ تم جیسے ہی آؤ تمہیں اندر بھیج دیا جائے۔ میرا ساتھی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر مجھے دیر کیوں ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پہنچا اس وقت 8:30 بجے تھے اور میری گھڑی اس وقت یقیناً چل رہی تھی۔ ناشتہ کرنے میں بمشکل 15 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ ہوٹل سے بڑے چوک کا راستہ بھی 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ پھر مجھے
یہ 1 گھنٹے کی دیر کیسے ہوئی؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سوئی ہوئی لڑکی بیدار ہو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تصور کی نگاہوں سے انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے بدن کی ایک ایک جنبش کو محسوس کیا۔ کمرے میں چونکا، میں تنہا تھا، اس لیے میں نے یک لخت اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زور سے اس جگہ مارا جہاں وہ نادیدہ لڑکی آ بیٹھی تھی، لیکن پھر میں خود ہی تلملا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھرتی سے میرے سر کی دوسری طرف سرک گئی ہے اور میری اس بوکھلاہٹ پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ میں نے تلملا کر 2-3 بار سر کو زور زور سے جھٹکا، لیکن ننھے ننھے اور نوکیلے پنجوں کی چبھن بدستور اپنی جگہ برقرار رہی۔ میرا دل چاہا کہ اپنا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچاتا، چپڑاسی آ گیا اور اس نے کہا، صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چپڑاسی سے کہا۔ چپڑاسی چلا گیا تو میں نے جیب سے کنگا نکال کر بال درست کیے، پھر اچانک کنگے کو نظروں کے قریب لا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس میں کوئی خوبصورت لڑکی الجھی ہوئی نظر نہ آئی۔ نظر آتی بھی کیسے، جبکہ میں اب بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور میرے سر پر پیر پھیلائے لیٹی ہوئی میری تلپلاہٹ پر مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کا یہ انداز مجھے پاگل بنا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر پھیلے ہوئے کربناک تاثرات کو درست کرتا ہوا اپنے افسر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہو کر میں نے صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا خون جیسے خشک ہو گیا۔ اس موٹے کرسچن کے چہرے پر جو میرا افسر تھا، مجھے وہ تمام خطرناک علامتیں نظر آ گئیں جو مجھ جیسے کسی 125 روپے پانے والے معمولی کلرک کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے تھوک نگل کر اپنا گلا ترک کیا، پھر ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ تم؟ میرے بھاری بھرکم افسر نے مجھے نظر اٹھا کر قہر آلود نظروں سے گھورا، جیسے کچا چبا جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہو۔ پھر کچھ توقف کے بعد گرا کر بولا، کس وقت میں دفتر کو آیا؟ سر، میں نے ہکلا کر جواب دیا، رات میں اپنے ایک عزیز کی میت میں چلا گیا تھا، اس لیے آج وقت پر آفس نہ آ سکا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ ہارڈ معافی؟ موٹے کرسچن نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تم روزانہ دیر کرتا ہے۔ یہ غلط ہے سر، میں اس جھوٹ پر تلملا کر بولا، 7 مہینے میں آج میں پہلی بار لیٹ ہوا ہوں۔ او افیسر سے آرگیو کرتا۔ صاحب نے مجھے غسیلی نظروں سے گھورا، پھر ایک دم ہی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا، ہم تم کو ابھی ڈسمس کرتا، پہلے تاریخ کو آ کر اپنا پگار لے جانا، گیٹ آؤٹ۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ صاحب نے ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم سنایا تو میرے رہے سہے اور سان بھی خطا ہو گئے۔ 125 کلرکی کے لیے مجھے اس نئے شہر میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، اور یہ کچھ میرا ہی دل جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر آج معاف کر دیں، آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی، ہم کچھ نہیں سننا مانگتا، گیٹ آؤٹ۔ دوسری بار جب صاحب نے ہونٹ سکیڑ کر نفرت بھرے لہجے میں مجھے دھتکارا تو میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سے مزید کوئی اور درخواست کروں۔ جس لب و لہجے میں اس نے میری معذرت کا جواب دیا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ چنانچہ میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر موجود لڑکی کسمسانے لگی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میرے کانوں کے قریب منہ لا رہی ہے، پھر اس کا منہ میرے کانوں کے قریب آ گیا اور پہلی بار مجھے اس کی سرگوشی
صاف طور پر سنائی دی۔ میں اس کی سرگوشی پر لرز گیا، لیکن صاحب سامنے تھا۔ میں ایسی ویسی حرکت کرتا تو اس کا پارا مزید چڑھ جاتا۔ ادھر وہ کہہ رہی تھی، سنو، ڈرو نہیں، میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے صاحب کے سر پر دے مارو۔ ٹھیک اسی وقت جب یہ آواز میرے کانوں میں گونجی، میرے سر پر نوکیلے پنجوں کی چبھن تیز ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نازک اندام لڑکی میری طرح تلملا رہی ہو۔ تم ہمارا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ہم تم کو بولا تھا کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ صاحب نے مجھے کھڑا دیکھا تو چیخ کر دوبارہ مدعا دہرایا۔ میں نے جھلا کر باہر جانا چاہا تو میرے کانوں میں پھر وہی آواز گونجی، سنو جمیل، جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میز سے پیپر ویٹ اٹھاؤ اور اس موٹے بھدے آدمی کے سر پر دے مارو۔ ملازمت جانے کے صدمے اور حالات کی ستم ظریفی نے مجھے اس درجے مفلوج کر دیا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ جب تیسری بار پرسرور آواز میرے کانوں میں ابھری اور اس نے ایک بار پھر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے افسر کے سر پر دے ماروں، تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی طرف کھینچ مارا۔ آپ یقین کریں کہ میرا یہ عمل محض اضطراری تھا، جس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے سر سے خون بہتے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکلا اور کھلی سڑک پر دوڑنے لگا۔ مجھے اب شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک انسان کا سر پھاڑنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں، جو اگر مر گیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ فلیٹ پر پہنچ کر میں نے جلدی جلدی اپنا مختصر سا سامان کو سمیٹنا شروع کیا۔ فوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا کہ کچھ دنوں کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، اور جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہ ہوں دور ہی رہوں۔ میں اپنا رختے سفر باندھتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں پرسرار بلا کو گالیاں بکتا جاتا تھا، جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی غالباً میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب میں سارا سامان بن چکا اور کسی سواری کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دل نشیں آواز میری قوت سماعت سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی، جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھاڑ دینے پر اکسایا تھا۔ کیا ارادے ہیں جمیل صاحب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بے تکلف سرگوشی ابری۔ جہنم میں، میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی ذی روح سے مخاطب ہوں۔ میرا ذہن کسی بھٹی کی طرح سلگ اٹھا۔ صبح سے اب تک جو کچھ بھی مجھ پر گزری تھی اس کی تمام تر ذمہ داری اس شے پر عائد ہوتی تھی جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ادھر ملازمت جانے کے خیال سے میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میرے رحم کی درخواست پر نفرت اور حقارت کا اظہار کیا، اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن یہ تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھیں۔ عمل کر گزرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اپنی عام زندگی میں بھی لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد سے میں ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ غلطی دوسروں ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں۔ اپنے باس کے ساتھ جارحانہ سلوک کو کر گزرنے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ ساری شرارت تو اسی پرسرار وجود کی تھی جو اس وقت مجھ سے مخاطب تھی
اور جس کی آواز سن کر میں بری طرح تلملا اٹھا تھا۔ سنو، کیا تم خوف زدہ ہو؟ تم اس فلیٹ اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤ گے۔ وہی پرسرار سرگوشی پھر میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے خشک اور تحکمانہ تھا، گویا اب تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کی بجائے خاموشی سے تختہ دار تک پہنچ جاؤں۔ میں نے اب اس کی موجودگی تسلیم کر لی تھی اور باقاعدہ گفتگو کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گھبراتے کیوں ہوں؟ میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں آپ میں بڑبڑاتا ہوا سر پکڑ کر بستر بند پر ٹک گیا اور پھر تلملا کر اس نادیدہ قوت سے بولا، مگر تم کون ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو؟ ناممکن جمیل صاحب۔ میرے کان میں پھر وہی پرسرار آواز ابھری، میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی میں رہوں گی۔ اگر تم نے رام دیال کی ماں کا کہا مان لیا ہوتا اور خاص منتر کا جاپ مکمل کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا تو پھر میں تمہارے حکم کی تابع ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ رام کی دیال کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہو گئی تو میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام انکا ہے، انکا۔ رفتہ رفتہ مجھ سے واقف ہو جاؤ گے کہ میں کیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رام دیال کی ماں سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تعویذ گنڈوں اور جادی ٹونوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں سرے سے ان باتوں پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ مجھے جن، بھوت، بلا اور اسیب کے نام ہی سے ہول اٹھنے لگتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی ایسے قصے سن رکھے ہیں، جب کسی ناشخص کی نادیدہ قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے چلے کھینچے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا، لیکن انجام کار یا تو وہ مر کھپ گیا یا پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ چنانچہ جب میں نے انکا کا نام سنا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، اس تصور ہی سے کہ میں ایک نادیدہ قوت کے چکر میں آ گیا ہوں۔ میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف اور دہشت کے احساس سے الف کی صورت کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لو؟ یہ بھی میری ہی مرضی پر منحصر ہے، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے تو رام دیال کی ماں کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ میں عاجز آ کر بولا، وہ تمہاری مرضی کی بات تھی، مگر مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایک لمحے تک نادیدہ قوت کی طرف سے مجھے سرگوشی سنائی نہیں دی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میری بے بسی پر مسکرا رہی ہو۔ پھر یوں لگا جیسے وہ دوبارہ میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہو۔ Come and fly